بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں ایک خوبصورت عورت تھی جبکہ والد صاحب معمولی شکل و صورت کے انسان تھے۔ ماں شادی سے پہلے کسی اور کو چاہتی تھی، وہ ان کے اپنے کزن عباس تھے۔ امی کی شادی ان سے نہ ہو سکی جس کا انہیں بے حد رنج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امی جان نے میرے والد صاحب کو کبھی دل سے شوہر قبول نہ کیا۔ دونوں کے درمیان ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر کشیدگی رہتی تھی۔ ان جھگڑوں میں قصوروار اکثر میری والدہ ہوتی۔ ابا جان نرم مزاج اور بھلے انسان تھے جو فساد اور لڑائی جھگڑوں سے نفرت کرتے تھے۔ چونکہ امی ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ بات بے بات ان کی زندگی کو پریشان کیے رکھتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی فضا ہمیشہ کشیدہ رہتی تھی۔ ایسی فضا میں بچے خود بخود متاثر ہوتے ہیں اور ہم بھی پریشان و ناخوش رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں اور بھی لوگ تھے جیسے دادا دادی، پھوپھی اور چاچا، سبھی امی اور ابو کی کشیدگی سے پریشان رہتے تھے۔ میری دادی سمجھدار اور صابر عورت تھی، وہ ہمیشہ بہو کی طرفداری کرتی تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ ابا جان کو بھی سمجھا بجھا کر چپ کروا دیتی۔ دادی جان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امی ان کی قدر کرتی، مگر ہوتا یہ کہ وہ ان زیادہ نڈر ہو جاتی۔ مجھے امی کی عادت قطعاً پسند نہ تھی۔ ان دونوں میں 7 سال کی تھی جبکہ میرا بھائی 5 سال کا تھا۔ پھپھو کی شادی ہونے والی تھی، گھر میں اس کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ چاچا شہر کے کالج میں پڑھ رہے تھے۔ ایک دن امی اور ابو کا جھگڑا شدید اختیار کر گیا۔ امی اکثر ابو سے کہا کرتی تھی کہ اماں کو پیسے مت دیا کرو اور ان سے بات بھی نہ کیا کرو۔ ابو جان سمجھاتے، بیگم اگر میں اپنی ماں سے نہ بولوں گا اور انہیں پیسے نہ دوں گا تو کون دے گا؟ ان کے بڑھاپے کا سہارا کون بڑھے گا؟ اس پر امی چاچا کا نام لیتی، عارف بھی تو ہے، وہ کس بات پر یا کی نوکری لگ جائے گی تب بے شک ہم علیحدہ ہو جائیں گے، مگر فی الحال میں ان لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی بات جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی اور ابو جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دادا انہیں شہر کے ہسپتال لے گئے جہاں انہیں داخل کرا کے علاج شروع کر دیا گیا۔ جب دادا جان ابا کو ہسپتال چھوڑ کر گھر واپس آئے تو امی نے طوفان کھڑا کر دیا، میں آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ دادا نے بہت سمجھایا کہ میرا بیٹا ہسپتال ہے، بیمار ہے، تم کم سے کم اس کے ٹھیک ہو کر گھر آنے کا تو انتظار کر لو، مگر امی نہ مانی اور اٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ اس وقت میرا چھوٹا بھائی شازی اسکول گیا ہوا تھا۔ امی نے اس کے گھر لوٹنے تک کا بھی انتظار نہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر میکے چلی گئی۔ میکے پہنچنے کے بعد امی نے عدالت میں طلاق کے لیے کیس دائر کروا دیا۔ جب ابو جان نے دیکھا کہ امی کسی بھی صورت میں صلح کے لیے تیار نہیں تو انہوں نے مزید کیس لمبا ہونے سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی۔ طلاق کے 6 ماہ بعد امی نے اپنے اسی کزن عباس سے دوسری شادی کر لی جس سے وہ پہلے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بھی اپنے ساتھ عباس کے گھر لے آئیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ میرا دوسرا ابو اچھا انسان تھا یا برا، مگر میں اس سے سخت نفرت محسوس کرتی تھی۔ جب وہ گھر آتا تو میں کمرے میں بند ہو جاتی اور اپنے ابو کا پیار یاد کر کے روتی رہتی۔ کچھ دن بعد ابو جان نے دادا سے کہا کہ جا کر میری بیٹی عائشی کو لے آئیں۔ دادا نے چاچا کو شہر سے کہا کہ میری بلوایا اور انہیں میری امی کے گھر بھیجا۔ میں کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی جب میں نے چاچا کو آتے دیکھا، دوڑ کر امی کے پاس آ گئی اور انہیں بتایا کہ عارف چاچا آئے ہیں۔ امی نے چاچا کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ چاچا نے کہا عائشی کو لینے آیا ہوں۔ بابا جان نے کہا ہے کہ جب تمہارا دل چاہے بچوں سے مل سکتی ہو، مگر اس معاملے پر عدالتوں میں جانے یا جھگڑا بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ امی شاید یہی چاہتی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر مجھے آواز دی، میں دوڑ کر آئی اور چاچا کے گلے لگ گئی۔ چاچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا عائشی میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گی؟ میں نے فوراً کہا ہاں، میں شازی کے لیے بہت اداس ہوں، مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ امی نے مجھے نہا دلہا کر اچھے کپڑے پہنائے، پیار کیا اور چاچا کے ساتھ روانہ کر دیا۔ گھر پہنچ کر میں بہت خوش ہوئی، دوڑ کر ابو کے گلے لگ گئی۔ سب نے مجھے بہت پیار کیا۔ ابو کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ شازی بھی خوشی سے مجھ سے لپٹ گیا اور بولا عائشی امی کیوں نہیں آئیں؟ وہ کب آئیں گی؟ چند سالوں میں حالات کافی بدلے، چاچا کی نوکری لگ گئی، پھر دادی نے ان کی شادی کر دی۔ چاچی بہت اچھی تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، کبھی مجھے بور نہ ہونے دیتی تھی۔ 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، پھر چاچا کی نوکری دوسرے شہر میں لگ گئی اور وہ چاچی اور اپنی بیٹی کو لے کر چلے گئے۔ دادا جان کا انتقال ہو گیا، گھر میں دادی، میں اور شازی رہ گئے۔ ابو کام پر چلے جاتے، ہم اسکول چلے جاتے اور دادی اکیلی رہ جاتی۔
لوگ اکثر کہتے ہیں بڑے بیٹے کی دوسری شادی کر دو، مگر ابو دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوتے۔ وہ کہتے سوتیلی ماں آ کر میرے بچوں کو پریشان کرے گی۔ جب شہزی نے میٹرک کر لیا تو ابو نے اسے شہر کے کالج میں داخل کروایا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، دادی پڑوس میں گئی ہوئی تھی، ابو کام پر تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا عائشی دروازہ تو کھولو، تمہاری امی نے بھیجا ہے۔ امی کا نام سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک نوجوان دروازے پر کھڑا تھا، اس نے کہا میں عباس کا چھوٹا بھائی ہوں، یعنی تمہاری والدہ کا دیور۔ میں نے اسے اندر بلایا، لیکن جب اس نے نازیبا رویہ اختیار کیا تو میں گھبرا گئی اور رونے لگی۔ اس پر وہ فوراً چلا گیا۔ 2 سال بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا اور گھر میں صرف میں اور ابو رہ گئے۔ انتقال کی خبر سن کر امی اچانک ہمارے گھر آئی۔ 15 دن گزر چکے تھے، مگر وہ آ کر ابو کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ عباس سے ان کی طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ اس عرصے میں عباس نے امی کو بہت دکھ دیے اور پریشان رکھا۔ آخرکار اس نے امی کو طلاق دے دی۔ امی نے رو رو کر ہر بات ابو کو تفصیل سے بتا دی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے ان بچوں کے واسطے معاف کر دو، مجھے اپنے بچوں کے واسطے معاف کر دو، اور مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ میں نے اس بے وفا شخص کی خاطر اپنے پیارے بچوں اور اس گھر کو چھوڑ دیا۔ امی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر آج میری ساس اور سسر زندہ ہوتے تو مجھے اس گھر میں سے نہ جانے دیتے، وہ مجھے دوبارہ روک لیتے۔ میں نے امی کی باتوں سے سمجھ لیا وہ دوبارہ اس گھر میں لوٹ کر آنا چاہتی ہیں۔ تب میں نے ابو جان سے کہا آپ امی جان کو معاف کر دیں۔ بے شک امی قصوروار تھیں، مگر انہیں اپنی غلطی کی کافی سزا مل چکی ہے۔ عباس سے ان کی طلاق ہو چکی ہے، اب آپ ان سے دوبارہ نکاح کر لیں، انہیں ان کا گھر واپس دے دیں۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو ابو جان بولے کہ اچھا میں نکاح کر کے انہیں ان کا گھر واپس دے دیں، سوچوں گا، پہلے شازی سے پوچھ لوں، تب تمہاری امی اپنے میکے چلی جائیں، میں پھر خود جا کر ان کے والد اور بھائیوں سے بات کروں گا۔ جب سے امی کو طلاق ہوئی تھی دادا جان اور دادی نے بھی ہمیں ننیال جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہم اس کے بعد پہلی بار ابو کے ساتھ نانا کے گھر گئے۔ نانا ابو جان کے آنے کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے میرے والد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، کیونکہ ابو کا نانا جان سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ نانا اب بھی ابو کی عزت کرنے پر مجبور تھے، اور ہم نواسوں کے ناطے بھی ان کا ابو سے ایک مضبوط رشتہ برقرار تھا۔ میں اور شیسی نے نانا جان کو منت سماجت کر کے راضی کر لیا، اور وہ امی کا نکاح دوبارہ ابو سے کرانے پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ اس سارے معاملے میں قصوروار امی تھی۔ لہٰذا سب نے ابو جان کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ 6 سال کے بعد امی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آئیں، لیکن ایک نئی عورت کے روپ میں۔ وہ پہلے جیسی نہ تھی، نہ ابو سے لڑتی جھگڑتی تھی، بلکہ ان کی بے حد خدمت اور عزت کرتی تھی اور قدر کرتی تھی۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا، وہ نادام تھیں۔ ابو نے انہیں معاف کر کے عظمت کا ثبوت دیا، اور امی ان کی احسان مند اور شکر گزار تھیں۔ اس کے بعد ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بن گیا۔ میں اب شادی شدہ ہو چکی ہوں، شیزی کی بھی شادی ہو گئی ہے، لیکن امی اور ابو آج بھی آرام اور سکون سے رہتے ہیں۔ ان کے درمیان کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ابو کا گھر دوبارہ بسا دیا، اور وہ بھی مکمل سکون کے ساتھ۔ بے شک انسان غلطی کر کے ہی سدھرتا ہے۔